السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عفريت من الجن وانا آتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المكين الكريم من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم مل کر انتہائی خلوص محبت کے ساتھ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دستانہ میں درود و سلام کا خزانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعادل الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک متولی اللہم صلی علی سیدنا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنجینا بعمل جميع الاقوال والافعال وتفضلنا بحاجه الحاجات وتطهرنا بحمد جميع السيئات وترفعنا به الدرجات وتظلنا مثل الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات انك على كل شيء قدير۔ رسول برکت کے لیے غفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعمى على سيدنا محمد الذي تحرر له الفرج والبركة في الحوائج من البلاغات وصول الخواتم ويسقس الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرت سیدنا سلیمان نبی علیہ السلام کا ذکر کر چکا ہے۔ اس سے قبل ہم نے سماعت کیا کہ جب بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کا ارادہ کیا اور وہ چلنے لگی، اور جب وہ بہت قریب پہنچ گئی ہے نا، بہت قریب کے فاصلے پر آ گئی، تب سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ کون ہے کہ جو بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے میرے پاس لے کر کے آئے۔ ہم نے اسے سماعت کیا۔ تب آگے اللہ تعالی شاہ فرماتا ہے قال عفريت من الجن انا آتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين۔ قال عفريت، تو کہا ایک خبیث، من الجن جن ہے نا، اس نے ایک خبیث قسم کا جو جن تھا اس نے کہا کہ میں اس تخت کو لے کر کے آیا۔ قال عفريت من الجن ہے نا، تو جو ایک خبیث قسم کا جن تھا اس نے کہا کہ میں اس تخت کو لاؤں۔ جن یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ مسلمانوں ہی میں ایک فرقہ ایسا بھی ہے کہ جو جنوں کے وجود کا انکار کرتا ہے، کیونکہ جن کا معنی ہی ہوتا ہے کہ غائب ہے، اس کو جن کہتے ہی اس لیے کہ وہ غائب ہے، وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتی، ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے لیکن ہمارے ہی درمیان وہ موجود ہے۔ تو چونکہ ایک فرقہ ایسا بھی ہے کہ جس نے جنوں کا، فرشتوں کا انکار کیا، شیطان کا انکار کیا۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ نیکی کی قوت کا نام فرشتہ ہے اور بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ جو نیکی ہے وہی فرشتہ ہے اور جو بدی ہے وہ شیطان یا جن، جبکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ جن ایک الگ مخلوق ہے اور فرشتے ایک الگ مخلوق ہے۔ جیسے انسان ایک مخلوق ہے ایسے یہ بھی اللہ کے مخلوق ہے۔ اس ضمن میں آئیے اپنے قرآن سے دیکھ لیں کہ جن کوئی مخلوق ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجن من مارج من نار، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، خلق الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، من صلصال کالفخار، بجتی ہوئی مٹی سے، ٹھیکری والی مٹی سے، جس مٹی سے آواز آئے ایسی مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ وخلق الجن، اور ہم نے جان کو پیدا کیا، جن کو پیدا کیا، من نار ہے نا، اس کو ہم نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ آگ کا جو شعلہ ہوتا ہے جو بغیر دھوئے کا ہوتا ہے، جو آگ کی لو ہوتی ہے، ہم نے اس کو اس سے پیدا کیا۔ تو انسان پیدا ہوا مٹی سے اور شیطان یا جن، کیونکہ شیطان جن ہی کی ایک قسم، تو وہ پیدا ہوا ہے آگ سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے پہلے جنوں کو پیدا فرمایا، انسان سے پہلے اللہ نے جنوں کو پیدا فرمایا تھا۔
اور کئی برسوں برس تک، کئی ہزاروں کروڑوں برس تک جن اس زمین پر رہے، اور انہوں نے جب فتنہ و فساد برپا کیا، جب آپس میں خون ریزیاں کی، لڑائی جھگڑے اور سارے معاملات ہوئے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اب میں زمین میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانے والا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، تو جن انسان سے پہلے پیدا ہو، انسان بعد میں پیدا ہو، اور جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا سب سے پہلے انسان ہوتے آدم علیہ السلام، اور جنوں میں سب سے پہلا جن، شیاطین میں سب سے پہلا جو جن ہے ان کا جو جد ہے اس کا نام جان ہے، اللہ نے پہلے اس کو پیدا فرمایا اور اس سے اس کی اولاد کو پیدا فرمایا۔ تو برسوں برس تک وہ زمین پر رہے، اللہ کی بندگی بھی کرتے رہے، آپس میں فتنہ فساد بھی کیا، لڑائی جھگڑے کفر شرک سب کچھ کیا۔ پھر اللہ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، لیکن انسان کی فضیلت دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جنوں کو پیدا کیا، بعد میں انسان کو پیدا کیا، لیکن جب قرآن میں دونوں کی تخلیق کا ذکر اللہ نے فرمایا، دونوں کی پیدائش کا ذکر فرمایا، تو اللہ نے پہلے انسان کا ذکر کیا، بعد میں جنات کا ذکر فرمایا۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو پیدا کیا بجتی ہوئی مٹی سے۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور ہم نے جان کو، جن کو، شیطان کو پیدا کیا آگ کے شعلے سے جو بے دھواں ہے، بغیر دھوئے والے شعلے سے ہم نے جنوں کو پیدا کیا۔ تو پیدا تو پہلے جن ہوا، تو قاعدے کے اعتبار سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے اس کا ذکر ہوتا، لیکن انسان کی شرافت کی وجہ سے، انسان کی بزرگی کی وجہ سے، انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے اللہ نے انسان کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اس اعتبار سے اللہ نے انسان کی تخلیق کا ذکر پہلے کیا اور جن کی تخلیق کا ذکر بعد میں فرمایا۔ اب ایک دوسری اور آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، ہے نا؟ اللہ فرماتا ہے کہ جن اور انسان ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یہاں سے دو باتیں پتہ چلی کہ انسان جیسے مخلوق ہے جن بھی ہے، جیسے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ویسے جنوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، جیسے انسان کا وجود ہے ویسے جنات کا، شیاطین کا وجود ہے۔ اللہ نے جن انسانوں کو جس طرح اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اس سے پہلے اللہ نے جنوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا، چونکہ ان پر بھی عبادات فرض تھی۔ فرشتوں پر عبادت کرنا فرض نہیں ہے، لیکن پھر بھی فرشتے اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ انسان اور شیطان یعنی انسان اور جن یہ چونکہ الگ چیز ہے، الگ مخلوق ہے، انسان پیدا ہوا ہے مٹی سے اور شیطان پیدا ہوا ہے، جن پیدا ہوا ہے آگ سے، ان کی کیفیات جدا ہے، اور فرشتے پیدا ہوئے نور سے، نور بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس کے اندر سرکشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کے اندر بے حکمی کرنے کی، اللہ کے حکم کو ٹالنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اس لیے فرشتوں کو عبادت کا حکم اللہ نے ان پر فرض نہیں کیا، پھر بھی وہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ شریعت کے احکام اور شریعت کے قوانین اللہ نے جن اور انسانوں پر لاگو فرمائے، اس لیے کہ یہ تو ان کے اندر سرکشی کا بات ہے، ان کے اندر انکار اور اقرار دونوں موجود ہے۔ فرشتوں کے یہاں انکار کی گنجائش نہیں ہے، فرشتے رب کے کسی حکم کو ماننے میں انکار نہیں کرتے ہیں، وہ فوراً اسے بے چون چرا تسلیم کر لیتے ہیں۔ لیکن انسان اور جن یہ ایسی مخلوق ہے کہ جو کسی حکم کے ماننے میں کبھی ہاں بھی کرتی ہے کبھی نہ بھی کرتی ہے، اس لیے انہیں اللہ نے شریعت کا پابند بنایا اور ان پر نمازوں کو، عبادات کو فرض کیا۔ تو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اب جب پیدائش کا ذکر کیا تو پہلے انسان کا ذکر کیا، خلق الانسان من صلصال کالفخار، اور جن کا بعد میں کیا۔ لیکن جب عبادت کا ذکر کیا تو فرمایا وما خلقت الجن والانس، پہلے جن کا ذکر کیا عبادت۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن پہلے پیدا ہوئے تھے وہ پہلے سے اللہ کی عبادت کر رہے تھے، تو انہیں بھی بتایا کہ تمہارے بعد انسان آ رہے ہیں، ان پر بھی عبادت فرض ہوگی، اور انسانوں کو بتایا کہ تم سے پہلے جنات پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے بھی میری بندگی کی ہے، اس لیے تم پر بھی عبادت فرض ہے۔
تو عبادت کی جب بات آئی تو اللہ نے جنوں کا ذکر پہلے کیا، انسان کا بعد میں کیا، لیکن جب تخلیق کی بات آئی، پیدائش کی بات آئی تو اللہ نے انسان کا ذکر پہلے کیا اس کی شرافت اور بزرگی کی وجہ سے، اور جنوں کا ذکر اللہ نے بعد میں فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، دو قرآن کی میں نے آیتیں دے دی، ایک حدیث بھی سنو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ، ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے، ایک شیطان بھی اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ تو فرشتہ جو ہے تو اسے نیکی کی دعوت دیتا ہے، اور جو جن ہے، جو شیطان اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اسے برائی کی دعوت دیتا ہے، اسے گناہ کی دعوت دیتا ہے۔ اور میرے ساتھ بھی حضور فرماتے ہیں کہ خود میرے ساتھ بھی ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوئے، لیکن میرا جو شیطان ہے وہ مجھ پر ایمان لا چکا ہے اور وہ اب مجھ کو نیکی کی بات بتاتا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات ہیں کہ حضور کے ساتھ جو شیطان پیدا ہوا وہ حضور پر ایمان بھی لے آیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اب وہ گناہ کی طرف نہیں بلکہ نیکی کی طرف ہی دعوت دیتا رہا۔ تو چونکہ جن اور انسان یہ دونوں اللہ ہی کی مخلوق، اللہ ہی نے ان کو پیدا فرمایا، اللہ ہی کے بندے، اور چونکہ ان کا مقصد بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، تو پتہ یہ چل گیا کہ جن اور انسان دو الگ الگ مخلوق۔ اب جو کہتے ہیں کہ جنوں کا وجود نہیں تو وہ قرآن ہی کا انکار کرتے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے تو سورہ جن قرآن میں آپ پڑھ کر دیتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرے، جنوں کا ایک گروہ، ایک جنوں کی جماعت ادھر سے گزری، اور جب انہوں نے حضور اسلام کا قرآن پڑھنا سنا تو وہ حضور پر ایمان لے، حضور کے دست حقیقت پر اسی وقت کلمہ پڑھ کر کے مسلمان۔ تو بہرحال اب یہاں ایک چیز اور قرآن نے کی، قال افریت کیا ہے؟ خبیث، سرکش، یعنی کہ افریت ہر اس انسان کو کہا جاتا ہے جو خبیث اور اپنے ہم زمان لوگوں کو ناخوش کرتا ہے اور نہایت کبیر اور گردار ہے نا۔ خبیث شیطان کے لیے لفظ ہے اصل، لیکن انسان پر بھی یہ استعارتاً بولا جاتا ہے، افریت، سرکش، خبیث، جن ہے نا، یہ جو لفظ ہے شیطان کے لیے، لیکن استعارتاً انسان کے لیے بھی یہ بول دیا جاتا ہے، کیونکہ جیسے شیاطین میں ہوتے ہیں ایسے انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، یا جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں ایسے جنوں میں بھی معاملات ہوتے ہیں۔ جنوں میں بھی کوئی کافر، مومن، مشرک، مرتد، منافق ہوتے ہیں، ان میں بھی نیک، بد اور متقی اور پرہیزگار اور گنہگار ہوتے ہیں۔ جیسے انسانوں کے اندر نیک ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، کافر، مشرک، مومن، مرتد، منافق ہوتے ہیں، ایسا ہی معاملہ جنوں میں بھی ہوتا ہے، ان میں بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ناپاک عورتیں، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہے، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ تو جس طرح جنوں کے اندر معاملات ہوتے ہیں ایسے ہی انسانوں میں بھی کچھ خبیث قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے جن سرکشی کرتے ہیں ایسے ہی انسانوں میں بھی ہوتے ہیں جو سرکشی کرتے، لوگوں کو پریشان کرتے، ہے نا۔ ہم کہتے ہیں بڑا خبیث قسم کا انسان، بڑا شیطان ہے، بڑا مردود ہے، خبیث الدہر ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کچھ انسانوں، یہ کون؟ وہ گنڈا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہے نا۔ جیسے کہ جو جن ہوتے ہیں نا وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ سرکشی کرتے، انہیں پریشان کرتے، ایسے ہی کچھ انسان ہوتے ہیں انسانوں میں جو خبیث قسم کے ہوتے ہیں، جو شیطان فطرت کے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو پریشان کرنے میں انہیں مزہ آتا ہے، لوگوں کو تکلیف دینے میں، انہیں ستانے میں انہیں مزہ آتا ہے، انہیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو ایسے لوگ خبیث ہوتے ہیں، ہے نا۔ اور یہ کب ہوتے ہیں کہ جب تین چیزیں، جب سب سے مین ہوتا ہے پیٹ، پھر دل اور دماغ، ہے نا۔ جب پیٹ میں خبیث چیز پہنچے، اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ہے نا۔ تو جب حرام چیز، خبیث چیز، جب سود، رشوت خوری، حرام خوری، ایک دوسرے کا مال چینا چھٹی کر کے جب انسان وہ حرام اور خبیث مال کھاتا ہے تو جب اس کے پیٹ میں خبیث غذا جاتی ہے تو اس کے دل سے بھی خبیث ارادے ہی پیدا ہوتے ہیں اور اس کے دماغ میں بھی خبیث خیالات ہی جنم لیتے ہیں۔
وہ لوگوں کو ستانے میں، اسے پریشان کرنے میں مزہ آتا ہے، لیکن الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، جو پاک مرد ہوتے ہیں، جو پاک عورتیں ہوتی ہیں، وہ ہوتے ہیں کہ جو پاک روزی کھاتے ہیں، حلال روزی کھاتے ہیں۔ جب حلال روزی پیٹ میں جاتی ہے تو پھر ان کے دل میں ارادے بھی نیک پیدا ہوتے ہیں، عبادت کے ارادے پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے دماغ میں بھی نیک خیالات آتے ہیں، عبادت کے خیالات آتے ہیں، لوگوں کی مدد کرنے کا خیال اور جذبہ ان کے دل اور دماغ میں پیدا ہو۔ اس لیے تین چیز ہے نا، خبیث روزی جس نے کھائی، حرام روزی جس نے کھائی، تو جس کے پیٹ میں خبیث مال پہنچا اس کے دل میں بھی خباثت ہوگی، اس کے دماغ میں بھی خباثت ہوگی، اور جس نے حلال کھایا اس کے پیٹ میں حلال ہوگا، اس کے دل میں بھی اور دماغ میں بھی حلال خیالات اور ارادے جو ہے تو جنم لیں۔ تو ہوتے ایسے خبیث قسم کے لوگ کہ جو خبیث کھاتے، حرام مال کھاتے، پھر آ جاتے مولویوں کے پیچھے کاڑی کرنے، اماموں کے، مؤذنوں کے پیچھے کاڑی کرنے، نیک لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کوئی نمازی ہوتا ہے تو بہت نماز پڑھ رہا ہے، اس کی کاڑی کر، اس کی کاڑی نکال، اس کی کاڑی نکال، اس کو ستاؤ، اس کو ستاؤ، اماموں کو ستاؤ، مؤذنوں کو ستاؤ، نیک لوگوں کو ستاؤ۔ تو یہ خبیث قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ شیطان قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال تو چونکہ افریت جو ہے اس کا اصلی نام ذکوان تھا، اور فتح الرحمان میں اس کا نام اوزی یا استخر لکھا ہوا ہے۔ یہ تمام جنات کا سردار ہے۔ سلیمان علیہ السلام، چونکہ سلیمان علیہ السلام چونکہ فرشتہ انسانوں کے، جنوں کے، تمام مخلوقات کی طرف اللہ نے آپ کو بادشاہ بنایا تھا، تو چونکہ ہر کوئی مخلوق آپ کے تابع تھی، تو ہر مخلوق کا ایک لیڈر ہوتا تھا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کا ایک سردار ہوتا تھا، ایک لیڈر ہوتا تھا۔ تو اسی طرح جنوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ان کا لیڈر تھا، جو ان کا سردار تھا، وہ افریت تھا۔ اس کا اصل نام کیا تھا؟ ذکوان، اور فتح الرحمان اس کا نام ایک اوزی بھی لکھا ہوا ہے، اور ایک نام اس کا استخر بھی جو بتایا ہوا ہے۔ اور چونکہ یہ پہلے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سرکشی کر چکا تھا، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس سے پہلے یہ سرکشی کر چکا تھا، ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ یہ ایسی شرارت کر چکا تھا، کیونکہ جنوں کا کام ہی ہے شرارت کرنا۔ میں نے کہا نا کہ یہ پیدا ہی ہوا ہے آگ سے، اور انسان پیدا ہوا ہے مٹی سے، تو انسان چونکہ مٹی سے پیدا ہوا، مٹی ٹھنڈی ہوتی ہے، اس لیے انسان میں عاجزی ہے، اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، اس لیے اس کے اندر جو ہے تو انانیت ہے، اس کے اندر آگ کا اثر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جس انسان کو غصہ آتا ہے نا، وہ آگ کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اور اگر پھر بھی نہ جائے تو اپنی ناک میں پانی چڑھا لے یا وضو کرے، وضو کر لے، کیونکہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، جب پانی پڑے گا تو آگ بجھ جاتی، پانی پر آگ ڈالو تو بجھ جاتی۔ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، وہ آگ سے بنا ہے، تو اسی طرح انسان کو غصہ آئے تو وہ وضو کرے یا کم از کم ناک میں پانی چڑھا دے، تو اس طرح شیطان کا اثر اس سے زائل ہو جائے گا۔ تو چونکہ انسان کو اللہ نے فرمایا ہم نے مٹی سے پیدا کیا، اور جن کو آگ سے پیدا کیا، مٹی ٹھنڈی ہوتی ہے اس لیے انسان میں عاجزی ہے، اور آگ غرب ہوتی ہے اس لیے شیطان میں غرور ہے، رونت ہے، انانیت ہے، بہت زیادہ اس کے اندر اکڑ پن ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ مٹی سے اس انسان کو دیکھیں، لوہا، آپ جو تو کسی کمار کو دیکھیں کہ جب وہ مٹی کی کوئی چیز بناتا ہے، کوئی اینٹ بناتا ہے، کوئی مٹی کا گڑھا بناتا ہے، مٹی کا برتن بناتا ہے، تو جب تک وہ برتن کچا ہوتا ہے تو وہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ مٹی کا برتن یا مٹی کی اینٹ جو کچی ہو، جب تک وہ کچا ہے تو وہ فوراً ٹوٹ جائے گا، لیکن جب اسے آگ میں پکا لیا جائے تو پھر وہ مضبوط ہو جاتا ہے، پھر وہ آسانی سے ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو انسان جب تک کہ نرم ہوتا ہے تب تک وہ آسانی سے ٹوٹ سکتا ہے۔ جو انسان نرم دل ہوتے ہیں، اگر تھوڑا سا بھی ان سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو فوراً پشیماں ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، اور اپنے رب کی طرف رجوع لے آتے ہیں کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے خطا ہو گئی، مولا میں رجوع کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ لیکن وہ لوگ کہ جو حرام کی آگ میں جلتے ہیں، جو حرام مال کھاتے ہیں، جو حرام کام کرتے ہیں، جو گناہوں کی بھٹی میں جل کے پک جاتے ہیں، وہ لوگ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، وہ لوگ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہ آسانی سے ٹوٹتے نہیں ہیں، وہ توبہ نہیں کرتے ہیں، وہ معافی نہیں مانگتے، وہ جھکتے نہیں ہیں۔ کسی انسان کو ستانے کے بعد اس سے معافی مانگنے کا خیال بھی ان کے دل میں نہیں آتا ہے، بلکہ اس کو ستانے میں مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ پک گیا نا، اینٹ جب پک جاتی ہے تو آسانی سے نہیں ٹوٹتی، کچی ہے تو ٹوٹ جائے گی۔
اسی طرح سے انسان جب تک نرم دل ہوتا ہے، حلال کھاتا ہے، نرم دل ہوتا ہے، تو اگر گناہ ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کرتا ہے۔ کسی کا دل دکھا بھی دیتا ہے تو فوراً معافی مانگ لیتا ہے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی تو معافی چاہتا ہے۔ لیکن جب وہ گناہ کر کر کے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، جب گناہوں کی بھٹی میں پک جاتا ہے، حرام کھا کھا کے اس کا جسم سخت ہو جاتا ہے، اس کا ضمیر مر جاتا ہے، تو پھر گناہ کرنے کے بعد اسے احساس نہیں ہو تو ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں گے کیا ہوگا، دیکھیں گے قیامت میں کیا ہوگا۔ کسی کو مار لیا، ٹھوک لیا، کیا کر لے گا وہ میرا، کیا بگاڑ لے گا وہ میرا، میں بھی دیکھتا ہوں، تو ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ توفیق نہیں ہوتی کہ اس سے معافی مانگ لے، حقوق العباد کو دنیا میں معاف کرا لے، ڈھیٹ ہو گیا ہے۔ تو چونکہ انسان مٹی سے بنا ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے، تو چونکہ اس کا کام یہ سرکشی کرنا، اس کا کام یہ پریشان کرنا ہے نا۔ مجھ سے لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ فلاں کے آنگ میں جو ہے حاضری آ گئی، باوا آ گئی۔ اب یہ بھی سمجھو، کوئی کسی کے آنگ میں نہیں آتا۔ آنگ میں آنے کے لیے وہی خود اپنا کافی ہوتا ہے۔ گوشت کھا کھا کے آنگ کو لگا رہے ہو، وہی آنگ میں آتا ہے، اپنا جو کھاتے ہوئی ہوتا ہے۔ بس انسان کے اپنے اندر کا اس کا ضمیر ہوتا ہے جو اس کے آنگ میں ہوتا ہے، وہ اپنا اس کا شیطان ہوتا ہے جو اس کے اندر بیٹھا ہے۔ باہر والا شیطان بھی اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا اس کے اندر کا بیٹھا ہوا اس کا نفس خراب۔ وہ شیطان، وہ مردود سب سے زیادہ خراب، وہ اس کو ورگلاتا ہے، وہ اندر آنے کا دروازہ کھولتا ہے۔ تو باہر سے کوئی گھستا نہیں ہے، یہ اس کے اندر جو بیٹھا گھسا ہوا ہے نا، یہ اسی کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں وہ باوا اس کے آنگ میں آ جائے، کوئی باوا کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ آ جائے۔ ارے جیتے جی وہ کسی کے آنگ میں نہیں آئے تو بعد وفات وہ کیوں آئے؟ وہ ساری زندگی اپنے رب کی بندگی کرتے رہے، اولیاء اللہ ساری زندگی اپنے رب کی عبادت میں انہوں نے گزار دی، تو بعد وفات جب وہ اپنی قبر میں پہنچے ہیں تو اللہ ان پر انعام و اکرام فرماتا ہے۔ وہاں بھی وہ اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں، وہاں بھی وہ تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، ان کے جسم سلامت ہوتے ہیں، وہ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور وہاں پر بھی اپنے رب کی تسبیح و تحلیل اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ انہیں فرصت نہیں ہے کسی کے آنگ میں آنے کی۔ یہ جو کہتے ہیں نا اس کو حاضری آ رہی، وہ عورت کو حاضری آ گئی، ارے جس مرد کے لیے دنیا ہی میں مرد کے لیے غیر عورت کے لیے پردہ ہے۔ اولیاء اللہ ساری زندگی شریعت پر عمل کرتے رہے، انہوں نے اپنی حیات میں کسی عورت کو بے پردہ نہیں دیکھا، تو مرنے کے بعد اس کے آنگ میں آ کے وہ کیا کریں گے؟ معذرت، یہ سب جھوٹی باتیں، غلط ہے۔ کوئی کسی کے آنگ میں نہیں آتا ہے، جو کہے نا بھلا کے آنگ میں آتا ہے اس کو حاضری آ رہی، اس کو جوتے سے مارو، ایسی عورت کو مال پکڑ کے مارو، جوتے چپل سے مارو، یہ کام شیاطین کا ہے۔ یہ سرکش قسم کے جو جن ہوتے ہیں، جو شیاطین ہوتے ہیں، یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ انسان کے جسم پر، اس کے دل اور دماغ پر قابو حاصل کر لیں اور پھر اس سے جو چاہتے وہ کرواتے ہیں، انسان سے ہے نا، اس سے سرکشی کرواتے ہیں۔ چونکہ آقا علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل، اس سے پہلے بھی کئی بار بات کر چکے، شیاطین آسمانوں کی طرف جاتے تھے، جنات آسمانوں کی طرف جاتے تھے، اور فرشتوں میں جو باتیں ہوتی تھی اسے سن کر کے آتے اور کاہنوں کو بتایا کرتے، تو وہی باتیں سن کر کاہنی نجومی جو ہے تو خبر دیتے تھے، جن میں سے ایک آدھ خبر صحیح ہو جاتی، تو لوگ کہتے کہ ہاں وہ بڑا بولے بھاری انسان ہے، وہ خبر دے دیتا، اس کے پاس موکل ہے نا، وہ تو آتے نا موکل والے بھی، بولے پھلا کے کہنے موکل ہے، پھلا عامر کہنے موکل ہے، یہ سن لے موکل والے، اتنا آسان نہیں ہے موکل کر لینا، کوئی کھیل کا تماشا نہیں ہے جنات کو قبضے میں کر لینا۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، سارے جنوں پر قبضہ حاصل ہے، باوجود اس کے جن نے آپ کے ساتھ سرکشی کی، آپ کے ساتھ شرارت کر چکا۔ تو جو عامل ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، یہ اتر لاؤ، وہ اگربتی لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ، میرے پاس موکل ہے، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، اگر اتنی طاقت تو ذرا مودی کو ہٹا کے دکھا دو، تمہارے پاس اتنے بڑے بڑے موکل ہیں نا، تو ذرا ان کفار و مشرکین کو ان موکلوں کے ذریعے سے ختم کر کے دکھاؤ، پھر مانیں گے تمہارے پاس کتنے بڑے موکل ہیں۔ یہ کوئی موکل ان کے پاس نہیں ہوتے، یہ صرف پیسے کمانے کے دھندے ہوتے ہیں۔ ہاں کچھ ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ ایسے لوگ کہ جو واقعی میں عمل کرتے ہیں، اور کچھ ایک آدھ جن کو اپنے تابع کرتے، لیکن جب تک ان کا عمل قائم ہے تب تک وہ جن کی ان کی بات مانیں۔ اور جو لوگ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے، اللہ ان کو خود وہ صلاحیت عطا فرماتا ہے کہ ان میں وہ طاقت اور قوت ہوتی ہے کہ جن اور شیاطین ان سے ڈرتے ہیں۔ وہی بات میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی لیکن باوجود اس کے جن کے ساتھ سرکشی کر چکا، تو یہ جو بڑے بڑے موقع دعوے کرتے ہیں نا، ان سے بچ کر کے رہنا۔ آئیے آپ کو بتاؤ کہ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جو کہ تمام نبیوں کے سردار، ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد، لیکن ان کے ساتھ بھی جنہوں نے سرکشی کرنا چاہیے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تکلیف پہنچانا چاہیے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت کی۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی بعثت کا اعلان فرمایا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک۔ مکہ کا شروعات کا دور تھا، لوگ کچھ ہی مسلمان ہوئے ہیں اور باقی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف بھی ہوئے، حضور کے خلاف چین گوئیاں شروع ہو چکی ہے، حضور کے خلاف منصوبے بننا شروع ہو چکے ہیں۔ کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سفارہ ہوئے کہ کسی طرح سے ان کو اس کام سے روکا جائے، تبلیغ سے روکا جائے۔ لوگوں کو بتوں کی طرف دعوت دینے لگے کہ آؤ دیکھو یہ ہمارا بت ہے، یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ حبل ہے، یہ عزا ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈھکا ہے۔ اپنے بتوں کو مت چھوڑو، اپنے باپ داداؤں کے دین کو مت چھوڑو، یہ بت ہمارے خدا ہے، ہمارے معبود ہے، ہمارے باپ دادا ان کو پوجتے چلے آ رہے، محمد تو نیا دین لے کر آئے، ان کی بات نہیں۔ اسی اثنا میں ایک روز ہوا یہ کہ ایک شخص تھا جس کا بت بول پڑا، اس پتھر کے بت سے آواز آئی اور اس نے کہا کہ محمد اللہ کے رسول نہیں، محمد جھوٹے امام سے۔ جب اس نے یہ سنا تو بڑا خوش ہوا، کہنے لگا آج میرا بت بول پڑا، میں برسوں سے اس بت کو پوجتا رہا، اس کی بندگی کرتا رہا، آج میرا بت بولا ہے، اور بولا بھی تو وہ بات بولا ہے کہ محمد کے خلاف بولا ہے۔ وہ بھاگا لوگوں کو بلا لی کہ آؤ دیکھو میرا بت بولتا ہے، اور دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے دو چار کو پکڑ کے لایا، ان کو سنایا، پھر وہ دو چار گئے اور دو چار کو لائے، ان کو سنایا۔ پھر اس کے بعد بت نے نہیں بولا۔ اس نے کہا اب تو بولتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا اب ایسے نہیں بولوں، اب تو لوگوں کو جمع کر، بڑا میلہ لگا اور سب کے سامنے مجھ کو لے کر چل، میں وہاں بولوں گا۔ اب وہ بڑا خوش ہوا، اس نے اس کے حواریوں نے مل کر خوب ڈھنڈورا پیٹا، خوب پورے شہر میں اعلان کر دیا گیا کہ فلاں شخص کا بت بولتا ہے، بات کرتا ہے، اور وہ کیا بات کہنے والا ہے، سب تمام لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائے، وہاں اس کا بت بات کرے۔ لہٰذا تمام لوگ ایک تاریخ متعین کر دی گئی، اس دن سب لوگ وہاں جمع ہوئے، دور دور سے لوگ آئے سننے کے کہ آج پہلی بار پتھر نے بولا ہے، اس نے بات کی ہے، کلام کیا ہے، کچھ کہہ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب کوئی نئی انہونی بات ہوتی ہے تو لوگوں کو سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے، مزہ آتا ہے، تو وہ جمع ہو گئے کہ چلو اس کا بت کیا کہہ رہا ہے۔ جب پہنچے تو اس نے اپنے بت کو لایا اور وہاں رکھا اور کہا کہ جو بات تم نے مجھ سے کہی ہے وہ بات ان سب سے کہو۔ اب اس کے بت نے پھر بولا اور کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب یہ سنتے ہی سب کے چھکے پنجے چھوٹ، اب وہ تو اس کو برا بھلا کہنے لگے، یہ خود بھی اپنے بت کو برا بھلا کہنے لگا، یہ کیا ہو گیا؟ اب تک تو یہ کچھ اور کہتا تھا، اب کچھ اور کہنے لگا، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپس میں ان میں چین ہو گئی۔ بات سرکار عزت و تسلیم کی خدمت میں پہنچی، صحابہ نے حضور کو خبر دی یا رسول اللہ ایسا واقعہ رونما ہوا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہے، صحابہ کرام جلوہ فرما ہے، حضور کی بارگاہ میں یہ بات بیان کی گئی، میرے آقا نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک جن ہے جو چلا آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، تلوار سے خون ٹپک رہا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا نام فلاں فلاں ہے اور میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ یا رسول اللہ جب میں راستے سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک جو جن ہے وہ آپ کی برائی کر رہا ہے، آپ کے خلاف کہہ رہا ہے، وہ ایک بت کے اندر گھس گیا ہے اور وہ آواز دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہے، آپ جھوٹے ہیں، خدا ایک نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ ان کا مشورہ ہوا کہ وہ ایک دن تمام لوگوں کو جمع کر کے آپ کے خلاف بکواس کرنے والا ہے، بس میں نے اس جن کو پکڑا اور اسے قتل کر دیا اور اس بت کے اندر میں چلا گیا اور میں نے آپ کی رسالت کی گواہی۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس جن کو جو ہے تو دعا دی، اس کے لیے برکت کی دعا کی، وہ وہاں سے چلا۔ تو جن بھی ایسے ہوتے ہیں جو شرارت کرتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں جو نیکوکار ہوتے ہیں، تو اللہ والوں کو بھی بڑا اختیار ہوتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی وہ ذات بابرکات ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں نبی کو اختیار نہیں ہوتا، آؤ غوث پاک کا اختیار ہو۔ اللہ نے سرکار غوث پاک کی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے ہیں، اللہ نے کیا مقام اور مرتبہ غوث پاک کو عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ بغداد کے ایک بہت بڑے تاجر کی بیٹی جو بڑی خوبصورت تھی، چھت کے اوپر گئی، نہانے کے بعد اپنے بالوں کو سکھا رہی تھی، ایک جن کا گزر ہوا، اس جن کی نظر اس لڑکی پر پڑی، اس کو بڑی پسند آئی، تو اس نے اس جو ہے تو لڑکی کو اٹھایا اور لے کر کے اپنے ملک کو چلا گیا۔ اب اس کا باپ پریشان ہو گیا کہ میری بیٹی کہاں چلی گئی، خوب ڈھونڈا، پتہ کیا لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ بیٹی کہاں ہے۔ تو وہ پہنچے سرکار بغداد کی بات،
سرکار کو اسے پاک کی بارگاہ میں، اور وہاں جا کر کے کہا ہمارے کوئی معاملہ تو ان کا پولیٹیشین مانگتے ہے نا، ہم کو زیادہ یقین کس پر ہے؟ پولیس پر، چلو جا کے کمپلینٹ درج کراؤ۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ والوں پر بھروسہ ہوتا ہے وہ پہنچتے اللہ والوں کی بارگاہ۔ پہنچا سرکار بغداد کی بارگاہ میں، کہنے لگا کہ یا سرکار بغداد، میری بیٹی جو تو صبح کو نہا کر کے چھت پر گئی اور اپنے بال سکھا رہی تھی، وہاں سے جو غائب ہوئی ہے تو آج تک نظر نہیں۔ سرکار کو سے پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ جا کر کے نماز پڑھو، جاؤ جا کر کے دعا کر لو، جاؤ اللہ سے مانگو، میرے پاس کیوں آئے؟ شرک ہے، بدعت ہے، ناجائز حرام۔ آج کل وہاں بھی دیوبند یہی کہتے ہیں نا کہ ولیوں کے پاس جاتے ہو، ان سے مانگتے ہو، ان سے کہتے ہو، وہ کچھ نہیں کرتے۔ تو غوث پاک نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ جا کر کے نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کرو وہ کرو، بلکہ فرمایا آپ نے اپنی آنکھیں بند کی اور آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر آپ نے معائنہ کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ تیری بیٹی کو ایک جن اٹھا کر کے لے گیا، اور وہ فلاں فلاں جگہ ہے، فلاں فلاں پہاڑ ہے، اس پہاڑ اتنے پہاڑ ہے، ان پہاڑوں کے پیچھے پھر ایک پہاڑ ہے، جب تو اس پہاڑ پر پہنچے گا تو تیری بیٹی وہاں کے ایک جن کے قبضے میں۔ اس نے کہا کہ سرکار میں کیسے لاؤں وہاں سے؟ تو سرکار بغداد نے غالباً اس کو اپنی انگوٹھی بھی دی اور یہ فرمایا کہ تو وہاں جا اس مقام پر، اور وہاں پہنچ اس پہاڑ کے اوپر، راستے میں بڑی کٹھنائی آئے گی، پریشانی آئے گی، لیکن تو مت گھبرا، وہاں جانا، اور جب اس پہاڑ پر پہنچے گا تو وہاں پہنچ کر اپنے گرد ایک دائرہ بنا کر اس میں بیٹھ جانا اور یہ فلاں وظیفہ پڑھتا رہے۔ تیرے سامنے شیطان بڑی بھیانک شکل میں آئیں گے، تجھے ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، مگر تو بالکل مت ڈرنا، بالکل بھی فکر مت کرنا، کیونکہ وہ اس دائرے کے اندر ہرگز نہیں آئیں گے، تجھے کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر یہاں تک کہ جب تو نہیں ڈرے گا اور وہ جان جائیں گے، تب ان کا سردار خود اس سے ملنے آئے گا۔ جو جنوں کا سردار ہے وہ تیرے پاس آئے گا، اس سے پوچھے گا کہ تیری آنے کی وجہ کیا ہے، تب اس سے سارا واقعہ بتانا اور کہہ دینا کہ مجھے بغداد والے پیر نے بھیجا، مجھے غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے، بس اتنا کہہ دینا۔ وہ شخص پہنچا بڑی پریشانیوں سے اس پہاڑ پر جو سرکار بغداد نے بتایا، اور ویسا ہی کیا جیسا آپ نے فرمایا۔ تمام جنوں نے آ کر اسے ڈرایا، لیکن وہ ڈرا نہیں۔ جب ان کا سردار آیا، اس نے آ کر کے پوچھا تو اس نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو میرے چھت کے اوپر نہا کر کے بال سکھا رہی تھی، تو تمہارے ملک کا، تمہارے علاقے کا ایک جن اسے اٹھا کر کے لے آیا، اور سرکار عبد القادر شیخ عبد القادر جیلانی نے مجھے بھیجا ہے، لہٰذا انہوں نے حکم دیا ہے کہ اس لڑکی کو مجھے واپس کر دیا جائے۔ اتنا سنتے ہی وہ جو سردار تھا اس کو فوراً جلا لایا جنوں، وہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، حکم دیا کہ کون جن ہے جس نے یہ حرکت کی؟ وہ کون سا جن ہے کہ جس نے سرکار بغداد کے شہر کی لڑکی کو اٹھا کر کے لایا ہے؟ اس شہر کے وہ قطب غوث ہے، ابدال ہے، اتنے بڑے غوث کے ان کی ولایت سے اس نے یہ حرکت کی، یہ ذلیل حرکت کی، اس کو فوراً میرے سامنے لایا جائے۔ فوراً اس کے قاریدوں نے اس کو پکڑ کر کے لایا، لڑکی بھی ساتھ لائی، لڑکی اس کے حوالے کی گئی، اور پھر جب اس جن کو اس نے سزا دیا تو اس کی گردن بھی مار دی یا جو بھی ہوا، اور کہا کہ جا کر شیخ عبد القادر جیلانی سے میرا سلام کہنا، اور کہہ دینا کہ جب آپ نگاہ غضب اٹھا کر دیکھتے ہیں، اگر آپ بغدادی سے ہمارے طرف جلال کی نگاہ سے اٹھا کر ہم کو دیکھتے ہیں تو ہم ڈر کے مارے اپنے بلوں میں گھس جاتے ہیں، اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں، لہٰذا آپ ہم پر نظر کرم فرمائے۔ یہ کون کہہ رہے؟ جنات کہہ رہے۔ تو جو تقویٰ اختیار کرے تو اللہ یہ طاقتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ تو جن میں بتا رہا تھا کہ ان کو یہ طاقتیں ہوتی ہیں، اختیارات جنوں کے پاس بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال سردست یہ بات آ گئی، میں بتا یہ رہا تھا کہ وہ جو جن تھا سرکار سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، تو اس کا نام استخر تھا، اور چونکہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی سرکشی کر چکا، استخر فارس کے شہر کا نام ہے جو اسی کے نام پر تھا، اور یہ بہت بڑا قد آور اور تھا، جو دور سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بہت بڑا پہاڑ چلا ہے۔ یہ جو جن تھا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جو سردار تھا تمام جنوں کا، اتنا بڑا موٹا تازہ حیبت ناک قسم کا تھا کہ اگر کوئی اس کو دیکھتا نا بہت دور سے تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی بہت بڑا پہاڑ ہے جو چل کر کے چلا ہے۔ حد نگاہ پر اس کا پہلا قدم پڑتا تھا، جہاں انسان کی نظر پہنچے نا وہاں اس کا پہلا قدم اٹھا کر کے رکھتا تھا، اتنا خطرناک اور زبردست وہ جن تھا۔ تو لہٰذا چونکہ اس نے کہا انا آتیہ کا بھی، کہنے لگا کہ میں وہ تخت آپ کی خدمت میں لاؤں، وہ جو تخت بلقیس آپ کہہ رہے ہیں نا کون لائے نا، تو کہنے لگا کہ سلیمان السلام اسے میں لے کر کے آؤں گا۔ کب؟ قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس ختم کریں۔
آپ کی جو مجلس لگی ہوئی ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت آپ کی خدمت میں لے کر کے آ جاؤں، میں آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آ جاؤں۔ اب سلیمان علیہ السلام کی جو مجلس لگتی تھی وہ صبح سے لے کر کے ظہر تک لگتی ہے۔ جیسے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی مجلس کا وقت صبح سے ظہر تک ہوا کرتا تھا، جس میں آپ نفس و نفیس جلوہ فرما ہوتے اور لوگوں کے درمیان آپ فیصلے فرمایا کرتے تھے، ہے نا۔ اس مجلس میں آپ بیٹھتے لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک بات آئی ہے تو بتا دوں، ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام دونوں ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک عورت آئی فیصلہ لے کر کے، فیصلہ کرنا، کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، میرا شوہر میرے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کو اپنا بچہ ماننے سے انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس کے شوہر کو بھی بلوایا، کہا تو اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا کہ ہاں میں اس کو اپنا بیٹا نہیں مانتا۔ کہا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ میں خوبصورت ہوں اور یہ بدصورت ہے، میں گورا ہوں یہ کالا ہے، ضرور میری بیوی نے کسی اور کے ساتھ زنا کیا ہوگا اور یہ اسی سے پیدا ہوا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس کی بیوی سے پوچھا کیا تو نے واقعی زنا کیا ہے؟ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی میں نے ہرگز زنا نہیں کیا، یہ بیٹا اسی کا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا اچھا یہ بتا کہ تو نے اپنی بیوی سے کبھی ماہواری کے پیریڈ میں، MC کے پیریڈ میں، ہے نا، جب عورت کو حیض آتا ہے اس پیریڈ میں تو نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی؟ کہنے لگا ہاں میں نے اس وقت کی۔ کہا بس یہ بیٹا تیرا ہے، اس وقت چونکہ ہم بستری جائز نہیں حرام ہے، تو نے ایسے وقت میں ہم بستری کی ہے، لہٰذا تیرے لیے سزا ہے کہ اللہ نے تجھے ایسا بیٹا دیا۔ تو سن لے کہ جو لوگ ایسی حرکت کریں، تو سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا۔ تو بہرحال سلیمان علیہ السلام کی جو مجلس کا وقت ہوتا تھا وہ صبح سے لے کر کے ظہر کے وقت تک کا ہوتا تھا۔ تو چونکہ اب سلیمان علیہ السلام نے کی مجلس کا جو وقت ہے وہ گویا آدھے دن کا وقت، پورا آدھا دن گزر گیا ہے نا، 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے نا، آدھا پورے 24 گھنٹے کے دن اور رات۔ تو چونکہ سلیمان علیہ السلام کا ظہر تک کے وقت تو آدھا دن ایسے ہی گزر گیا، تو گویا وہ جن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تخت میں اکیلا اٹھا کر کے لاؤں گا، جو بلقیس کا تخت ہے میں اکیلا اٹھا کر کے لاؤں گا۔ اب چونکہ بلقیس کے تخت کے بارے میں اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ بلقیس کا جو تخت تھا وہ بہت بڑا تھا، جس کی لمبائی 80 ذرا اور اس کی چوڑائی 40 ذرا اور اس کی بلندی 30 ذرا تھی، ہے نا، بہت لمبا چوڑا کی جس کو کوئی ہلا بھی نہیں سکتا تھا اصل میں، بڑے بڑے پہلوان بھی اس کو ہلا نہیں سکتے تھے، اٹھا نہیں سکتے تھے، ایسا وہ تخت تھا، اتنا مضبوط، اتنا بڑا لمبا چوڑا اونچا تخت اس کا بلقیس کا، جس کو اٹھانا ہلانا چلانا بڑا مشکل تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں اکیلا اس کو اٹھا کر کے لے کر کے آؤں گا، میں اکیلا ہی لاؤں گا، اس کو کسی اور کے لانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آدھے دن تک کے معاملہ ہوتا، یہ بات کو یاد رکھیے۔ تو چونکہ اس نے دوسری بات اور کیا کہی کہ وہ انی علیہ، کہنے لگا بے شک میں اس کے لانے پر، اس تخت کو یہاں پر لانے پر لقوی قوت رکھتا ہوں، طاقت رکھتا ہوں، قدرت رکھتا ہوں، میرے پاس اتنی طاقت و قوت ہے کہ میں آسانی سے اس تخت کو اٹھا کر کے لے آؤں، کیونکہ جناتوں کی طاقت بہت زیادہ ہے نا۔ یہ جو اہرام مصر ہے نا، پیرامڈ آف ایجپٹ، مصر کے جو اہرام ہے ان کو کس نے؟ جناتوں نے بنایا۔ بیت المقدس کس نے بنایا؟ جناتوں نے بنایا۔ اور بھی بہت ساری ایسی معقول چیزیں ہیں کہ جو انسان کے بس میں نہیں ہیں، اسے جناتوں نے بنایا سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ تو چونکہ انسان کے بس میں تو ہے نہیں، جناتوں تو چونکہ ان کی طاقت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو چونکہ وہ کہنے لگا کہ میں ایسی طاقتوں کو تمام جناتوں کا، چونکہ سردار ہے تو ظاہر سی بات ہے طاقت بھی ویسی ہوں، قوت بھی اس کے اندر ویسی ہوں، تو کہنے لگا کہ میں اس پر قوی ہوں، طاقت رکھتا ہوں، قدرت رکھتا ہوں، اس کا بوجھ اٹھانا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں، میں تو جلدی اس کو اٹھا لوں گا اس تخت کو۔ اور دوسری بات اس نے کیا کہی؟ امین، لقوی امین، کہ میں امین ہوں، امانت دار، میں اس میں جو ہے تو کوئی خیر تو کوئی اس میں جو تو خیانت نہیں کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بلقیس کا جو تخت تھا وہ سونے اور چاندی کا بنا ہوا، موتیوں اور سرخ یاقوت اور زبرجد اور جمرد کا اس پر سنگار کیا گیا ہوا تھا، ہے نا، تو اس کے اندر قیمتی موتی، جواہر، ہیرے، زمرد وغیرہ لگے ہوئے تھے۔ اب جنات جو ہوتے ہیں یہ بھی چوری چپاٹی کرتے ہیں، یہ سرکشی کرنا ان کا کام ہی ہے،
تو کہنے لگا کہ اے سلیمان السلام، میں طاقتور بھی ہوں اور امین امانت دار بھی ہوں، میں آسانی اس تخت کو اٹھا بھی لوں گا اور اس میں کوئی چوری بھی نہیں کروں گا، اس میں کوئی رد و بدل بھی نہیں کروں گا، کوئی تغیر بھی نہیں کروں گا، اس کو ٹوٹنے بھی نہیں دوں گا اور اس میں کوئی خیانت میں نہیں کروں گا، بلکہ جو کی تو اٹھا کر آپ کی بارگاہ میں لا کر کے رکھ۔ لیکن کب تک؟ من مقام، کب تک کہا اس نے کہ جب تک آپ اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے، یعنی آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے، یعنی آدھا دن گزرنے سے پہلے پہلے میں یہ کام کر دوں گا۔ اب سوچیے ذرا، بلقیس کہاں ہے؟ ملک سبا۔ سلیمان السلام کہاں ہے؟ ملک شام۔ کئی لمبا فاصلہ، میں نے اس سے پہلے بھی کہا، نہ کوئی بلیٹ ٹرین ہے، نہ پلین ہے، نہ ایروپلین ہے نا، وہ زمانہ ہے پیدل سواری کرنے کا یا جو تو اونٹ وغیرہ پہ سواری کرنے کا۔ اب بلقیس نکل چکی ہے، بلکہ پہنچ چکی ہے، اور بالکل کہاں ہے؟ سلیمان السلام سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر، جبکہ وہ کئی مہینوں کا سفر کر کے آ رہی ہے۔ کہاں سے؟ اپنے ملک سے سلیمان السلام کے ملک تک وہ کئی مہینوں کا سفر کر کے آ رہی ہے۔ اس کا ملک کئی مہینوں کی دوری پر ہے اور وہ تخت 7 دروازوں کے اندر مکفل ہے، اور یہ جن کہہ رہا ہے کہ میں اسے آدھے دن کے اندر لے کر کے آؤں۔ بلقیس جس سفر کو کئی مہینوں میں طے کر رہی ہے، وہ جن کہہ رہا ہے کہ میں آدھے دن میں جا کر آ بھی جاؤں۔ اب سوچنے کی بات، جن کی طاقت کو آپ دیکھ، ہے نا۔ بلقیس مان لیجیے کہ اگر وہ 2 مہینے بھی پکڑ لیجیے، وہ 2 مہینے سے چل کر کے سلیمان السلام کے پاس آ رہی ہے، اور اب اس کو پہنچنے میں کتنا وقت باقی ہے؟ 1 یا 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اب وہ پہنچنے والی ہے سلیمان السلام کے یہاں، لیکن جن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ جو بلقیس 2 مہینے چل کر آئی نا، میں صرف آدھے دن میں جاؤں گا اور آ بھی جاؤں گا۔ لیکن اب سلیمان السلام کا عقیدہ سنو، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبیوں کو اختیار نہیں ہوتا، ولیوں کو اختیار نہیں ہوتا، اور اہل سنت کے عقیدوں پر جو حملے کرتے ہیں، وہ سن لے کہ سلیمان السلام کا عقیدہ کیا ہے۔ سلیمان السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے وہ تخت اس سے بھی پہلے چاہیے۔ کیا فرمایا؟ مجھے وہ تخت اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو آدھے دن کی بات کرتا ہے، آدھا دن نہیں، اس سے پہلے میرے پاس وہ تخت آ جانا چاہیے۔ سلیمان السلام اللہ کے نبی ہے، انہیں پتا ہے کہ بلقیس کا ملک یہاں سے کتنی دور ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ وہ تخت کتنا بڑا ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ وہ تخت 7 دروازوں میں مکفل ہے، اور یہ جن کی طاقت بھی معلوم ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آدھے دن میں جا کر لے کر بھی آئے گا۔ لیکن سلیمان السلام نے یہ نہیں کہا کہ تیرے بس میں نہیں ہے، یہ اختیار تجھ کو نہیں ہے، یہ تو کوئی کر نہیں سکتا، بلکہ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے وہ تخت چاہیے۔ کیوں کہا آپ نے؟ اس لیے کہ سلیمان السلام کو معلوم ہے، آپ کا عقیدہ ہے کہ میری امت میں ایسے ولی موجود ہے کہ جو پلک جھپکنے میں تخت کو لے کر کے آئے۔ ابھی باقی آگے آپ سنیں گے کہ آپ کے وزیر آصف بن برخیہ نے پلک جھپکنے کی دیر میں وہ تخت لے کر کے آ گئے، تو گویا سلیمان السلام نے اپنا عقیدہ بتا دیا کہ میری امت میں ایسے ایسے ولی موجود ہے کہ بلقیس جس سفر کو 2 مہینے میں طے کر کے آ رہی ہے، میری امت کا ولی پلک جھپکنے میں وہ جو ہے تو فاصلہ بھی طے کر لے گا اور وہ تخت بھی لے کر کے آ جائے گا۔ تو یہ کس کا عقیدہ ہے؟ سلیمان السلام کا عقیدہ۔ اگر ان کا عقیدہ یہ ہوتا کہ ولیوں پہ اختیار نہیں ہوتا، ولی آ جا نہیں سکتے، ولی کچھ کر نہیں سکتے، تو سلیمان السلام ہرگز یہ نہیں کرتے۔ ان کو معلوم ہے، کیونکہ بادشاہ ہے نا، ان کو پتا ہے کہ میری مجلس میں بیٹھنے والا کون کس مرتبے کا ہے، کون کس درجے کا ہے، کس میں کتنی طاقت ہے، کس میں کتنی صلاحیت ہے، کون کیا کر سکتا ہے، جنوں کی طاقت کتنی ہے، ولی کی طاقت کتنی ہے، انسان کی طاقت کتنی ہے، جانور کی طاقت کتنی ہے، بادشاہ بھی ہے، نبی بھی ہے، سب کی خبر ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبیوں کو خبر نہیں ہوتی، اختیار نہیں ہوتا، ولیوں کو اختیار نہیں ہوتا، بولے غریب نواز یہاں کیسے آ جائے گے مدد کرنے، غوث پاک یہاں سے مدد کر، وہاں سے کیسے آ جائے گے مدد کرنے، حضور تمہاری مجلسوں میں کیسے آئیں گے؟ وہاں بھی سوال کرتا ہے، وہاں بھی کہتا ہے کہ تم میلاد النبی کا جلوس نکالتے ہو، کہتے ہو کہ حضور آتے، تم کہتے ہو حضور ہمارے جلسوں میں آتے، تم کہتے ہو غوث پاک مدد کرنے آتے، تم حضور غوث پاک کو پکارتے ہو، تم غریب نواز کو پکارتے ہو، تم داتا ہجویری کو پکارتے ہو، تم جو دیگر اولیاء اللہ کو پکارتے ہو، مدد کرنے نہیں آ سکتے معاذ اللہ۔ سلیمان علیہ السلام نے عقیدہ بتا دیا، ارے اللہ والے پلک جھپکنے میں جہاں چاہے جا بھی سکتے اور آ بھی سکتے۔ یہ نبی کا عقیدہ ہے۔ اگر یہ شرک ہوتا، ناجائز ہوتا، حرام ہوتا، تو اللہ اسی وقت عطا فرماتا، اللہ اسی وقت عطاب فرماتا، لیکن اللہ نے عطاب نہیں فرمایا، اللہ نے منع نہیں فرمایا، بلکہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے عقیدے کا اظہار فرما دیا۔ اور آپ انشاءاللہ آپ نے سنیں گے کہ کس طریقے سے آپ کے وزیر نے جو ہے تو اس کام کو کر کے دکھا دیا، آپ کے امت کے ولی نے یہ کام کر کے دکھا دیا۔
تو یہ عقیدہ کس کا ہے؟ نبی کا ہے. الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو انبیاء کا عقیدہ ہے، جو اولیاء کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ سنیوں کا عقیدہ ہے. جو اس کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا بھی انکار کرتا ہے اور وہ نبیوں کے عقیدے کا بھی انکار کرتا ہے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تو بہرحال چونکہ وقت میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہے تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے جو ہے تو آپ سماعت کریں گے کہ کس طریقے سے وہ تخت جو ہے تو سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. حضرات چونکہ نماز کے مسائل کا بھی سلسلہ شروع تھا، اس ضمن نے جو ہے تو آج بھی عشاء کی نماز سے متعلق سماعت کریں. عشاء کی نماز کی آج فضیلت سماعت کریں کہ عشاء کی نماز کی فضیلت کتنی. لوگ آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہے نا. ابن ماجہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسجد میں با جماعت 40 راتیں نماز عشاء پڑھے اس طرح کہ اس کی پہلی رکعت بھی نہ فوت ہونے پائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے. یہ کون ہے جس نے 40 رات عشاء کی نماز با جماعت اس طرح پڑھی کہ ایک رکعت بھی اس کی نہیں چھوٹی. ایک اور روایت میں کہ سب نمازوں میں منافقین پر گرا نماز فجر و نماز عشاء ہے. جو منافق ہوتے ہیں نا حضور فرماتے ہیں ان پر سب سے زیادہ جو بھاری نماز پڑھتی ہے وہ عشاء اور فجر. فجر بھی سونے میں جاتی ہے اور عشاء بھی. پہلے بھی آرام کرنا، دن بھر تھک گئے ابھی سونے آئیں دیکھیں گے عشاء کیا کرنا. جو نماز عشاء کے لیے حاضر ہو گیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو نماز عشاء کے لیے حاضر ہو گیا گویا اس نے نصف شب یعنی آدھی رات اس نے قیام کیا، اس نے آدھی رات اللہ کی عبادت، گویا آدھی رات اس نے جو ہے تو نماز پڑھی. اور وطر حق ہے، جو وطر نہ پڑھے حضور فرماتے وہ ہم میں سے نہیں. اور جس نے قصدن نماز چھوڑی جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے یا چھوڑنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پنجگان نماز و جماعت پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو غلطی و توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.